السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل دی ہیپی ہوم۔ تو چلے جی، آج ہم آپ کو ملاتے ہیں اپنے پیارے سے بیٹے سے۔ الحمدللہ میرے بیٹے کی آج چھوٹی موٹی آمین ہے بابا کے بغیر۔ ادھر میں اس کو کہہ رہی تھی کہ نہا دھو کے تیار ہو کے کنگھی کیوں نہیں کی، اور میں ساتھ میں لگی ہوئی تھی، کام والیاں آئی ہوئی تھی، کام کروا رہی تھی، اور پلس میں میٹھا بھی کچھ بنانا تھا۔ تو بس ابھی تو چھوٹی موٹی آمین کرنی ہے کیونکہ بابا بھی نہیں ہے، اور پھر ماشاءاللہ میرے بیٹے نے 12 ربیع اول کے رات کو ہی قرآن پاک پورا کیا۔ تو ادھر میں نے بنائی سوجی، اور سوجی جیسے کہ سب کو بنانی آتی ہے، ریسیپی تو میں نے بتانی نہیں ہے، میں صرف آپ سے اپنی خوشیاں شیئر کر رہی ہوں۔ اور میرے بیٹے کو بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ پاک سب مومن مسلمان کے بچوں کو توفیق دے کہ وہ بھی اسی طرح جلدی جلدی آمین کروائیں اور اپنے ماں باپ کا سب سے بڑا فرض پورا کروا دے دنیا پہ۔ تو شکر الحمدللہ، میں بہت خوش تھی۔ ادھر میں سوجی بنا رہی تھی، اور پلس میں اپنے میاں سے بات کر رہی تھی، اس کو ڈھیروں مبارک کہہ رہی تھی، اور وہ بہت خوش تھے، بہت ہی زیادہ۔ ایک عجیب خوشی، الگ سی خوشی ہوتی ہے یہ، اور اللہ پاک کا ڈھیر میں نے شکر ادا کیا، اور گھر میں اتنی پرسکون ماحول ہو گیا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور کبھی سوچا نہیں تھا زندگی میں کہ یہ دن جب آتے ہیں تو اللہ پاک ایسے رونقیں بکھیر دیتا ہے گھر میں۔ تو میری زندگی میں یہ فرسٹ میرا ایکسپیرینس تھا میرے بچوں کے ساتھ کہ جب آپ کا کوئی بچہ پہلا قرآن پاک ختم کرتا ہے، اس کی آمین ہوتی ہے، تو آپ کے گھر میں واقعی سکون، بہت سکون ہوتا ہے۔ تو ادھر میں نے اپنے بیٹے کو ریڈی کیا، اور ماشاءاللہ قاری صاحب آ گئے تھے، اور میرے بیٹے نے جو بابا نے مجھے قرآن پاک گفٹ کیا تھا میری رخصتی میں، میرے بیٹے نے اس قرآن پاک پہ پڑھا اور اسی پہ ختم کیا۔ تو میرا بیٹا، میں نے بولا یہ والا قرآن پاک لے جاؤ، نیا میں نے آپ کو گفٹ کیا جیسے میرے بابا نے مجھے کیا۔ تو اس نے دیکھ کے قرآن پاک چیک کر کے اس نے بولا کہ بھلے وہ تھوڑا سا شہید ہو گیا ہے، لیکن میں نانا بابا کے قرآن پاک پہ آمین کروں گا۔ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی، میرے آنکھیں بھر آئی، اور میں دوسرے کمرے میں چلے گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اچھے سے تیار کر کے قرآن پاک اپنے نانا بابا کے دیکھے اور اس کو اندر بھیجا، اور قاری صاحب نے میرے باپ کا نام پوچھا، اور خصوصی میں نے دعاؤں میں اپنے باپ کو یاد کروایا۔ اور آج دن اتنا بابرکت دن تھا، ایک تو جمعے کا دن تھا، اوپر سے 12 ربیع اول کی رات تھی۔ تو اللہ پاک نے مجھے یہ دن ایسے نصیب کیا تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک ہر کسی کو یہ خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ اور اللہ پاک ہر کسی کے بچے کو یہ توفیق دے کہ وہ خوشی خوشی سے آمین کرے، اور ماں باپ کا دنیا پہ بہت بڑا فرض پورا ہو جائے۔ تو میں اتنی خوش تھی، میرا بیٹا بار بار قرآن پاک چیک کر رہا تھا، پھر اس کو فائنلی مل گیا اس کے بابا کا قرآن پاک، اور اس کے بعد میں گئی پھر کچن میں، یہ ہے قرآن پاک وہ جس پہ اس نے آمین کی۔ تو اس کے بعد میں نے چائے رکھی، اچھی سی میں نے کڑک چائے بنائی، اور پھر میں نے جلدی سے ٹرے سجایا، سوجی بنائی چائے، کیونکہ قاری صاحب کو بہت جلدی تھی، کسی دعوت پہ جانا تھا، تو اتنا کچھ ہیوی کرنا نہیں تھا۔ اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو میں اپنے دونوں بچوں کی بڑی سی آمین ایک ساتھ کروں گی۔ تو جی فائنلی ٹرے سج گیا، اور ٹرے بالکل سجا کے میں نے اندر بھیجا، اور اس کے بعد دوسرے کمرے کے کھڑکی میں کھڑی ہو گئی کیونکہ میں نے دعا سننی تھی۔ تو ادھر میرا بھانجا الحمدللہ میرے پاس تھا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ باقی بھانجوں نے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہم شام کو ہادی کا کیک لے کے آئیں گے۔ تو بس اپنوں کے ساتھ یہ خوشیاں جب آپ بانٹتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو خوشیوں میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اتنی خوش تھی میں کہ یہ دن مجھے ایسے نصیب ہوا، اور اللہ پاک سب کو ایسے نصیب کرے۔ تو ادھر میں تھوڑا سا ویڈیو بنا رہی تھی، اور میں اپنی چائے لے کے دوسرے کمرے میں چلی گئی، بچوں دعا میں شروع تھے، اور ادھر میں تھوڑی ویڈیو بنا رہی تھی اس کے بابا کو بھی بھیجنے کے لیے، اور آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور اتنی میرے بیٹے کو مبارکیں ملی، اتنی دعائیں ملی، ڈھیر ساری مبارکیں ملی، اور سب نے مجھ سے یہ ریکویسٹ کی کہ آج کے دن تم یہ دعا کرنا کہ ہمیں بھی یہ دن نصیب ہو، اور میں نے آمین کیا، میں نے کہا انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور ساتھ میں یہ تیاری بھی ہو رہی تھی کہ آج رات جو ہے 12 ربیع اول کی رات ہے، کل 12 ربیع اول کا دن ہے، بابرکت دن ہے، اس کی بھی تیاری ہو رہی تھی۔ اور میرے مہمان آنے تھے، میرے مہمان کون آنے تھے؟ بڑی آپا اور چھوٹی آپا کے بچے آنے تھے جو ادھر رہتے ہیں، میرے بھانجے۔ تو بس خوشی دو بالا تھی، اور اگر میاں دور ہو، کوئی اور آپ کے قریبی رشتہ دار آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے تو تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی ہے، ورنہ اگر کوئی نہ ہو تو پھر میاں کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، کیونکہ جتنا پردیسی کے لیے پردیس کاٹنا مشکل ہے، اتنا اس کے بیوی کے لیے یہاں اپنے ہی ملک میں رہنا مشکل ہے۔ تو الحمدللہ اللہ پاک نے میرا بہت ساتھ دیا ہے۔ اپنے بچوں کو بہت ساری محنت کریں اور ان کو جلدی سے آمین کروائیں، اور مجھے اور میرے بچوں کو دعائیں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔